جب آدمی روحانیت میں داخل ہو جاتا ہے نا، تب ایسے ایسے واقعات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ آدمی حیرت زدہ اور سرشتر ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن لوگوں کے ساتھ کیا ہوا یہ جان کر پھر آدمی روحانیت میں لگے کہ بھائی میرے ساتھ یہ کب ہوگا، تو وہ ایک اس بندے کے لیے ایک طرح کا سزا ہے۔ آپ اپنے ذہن میں کوئی ایسی چیز، ایسی بات نہ رکھیں کہ بھائی میرے ساتھ بھی یہ ہوگا، میرے ساتھ بھی وہ ہوگا۔ یہ ذکر کا چل جانا، اس کو غنیمت جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ یہ دل کے دھڑکنوں میں اللہ کے نام کا ذکر چل جانا، اس کو ہی غنیمت جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ پھر ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک آدمی کے ساتھ ایسا واقعات روحانیت میں پیش آیا ہے تو وہ ہر آدمی کے ساتھ ویسا ہی سیم واقعات پیش آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ ساری وہی کہانی دوسرے کے ساتھ بھی چلے، ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا، وہ بالکل الگ الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی روحانیت میں قدم اگر اس نے رکھا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو، اس کے ساتھ بھی یہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو آپ اس کے اندر کسی بھی طرح کا ٹائم لمٹ نہ رکھیں۔ جیسے کہ آپ کا سوچ اگر ایسا اس بات پہ جاتا ہے کہ فلانے بندے کو اللہ تعالیٰ نے 15 دنوں کے اندر یا کسی کو 7 دنوں کے اندر نواز دیا، ایسے ایسے معاملات روحانیت میں اس کے ساتھ پیش آئے، تو مجھے بھی 7 دنوں میں 15 دنوں میں یہ معاملات دکھنے لگے، میرے ساتھ بھی یہ معاملات ہونے لگے، تو ایسا کوئی ٹائم لمٹ آپ نہ رکھیں تو یہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سے آپ کو ذکر قلب کی دولت مانگنی ہے، مرشد کامل بھی ڈھونڈ لیا آپ نے، اور مرشد کامل کا ہاتھ، ان کا دامن تھامنے کے بعد بھی آپ کے قلب میں، دھڑکنوں میں ذکر محسوس نہیں ہو رہا، یا روحانیت میں کوئی ایسے واقعات پیش نہیں آ رہے، تو پھر مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تو جانتے ہیں نا کہ وہ کتنا بڑا غفور و رحیم ہے۔ بس آپ جو ہے بھیکاری بن کر اس کے چوکھٹ پر بیٹھے رہیں، ایک نہ ایک دن تو اس کے رحمت کو جوش آئے گا ہی آئے گا۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس سے مایوس نہ ہو۔ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کرم نہ ہوگا، یہ سوچنا ہی تو سب سے بڑا کفر ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ اللہ کا مجھ پر کرم نہ ہوگا، اگر ایسا آپ نے سوچا ہے تو یہ سوچنا ہی سب سے بڑا کفر ہے۔ اللہ کا کرم ایک نہ ایک دن تو ہوگا، وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، غفور و رحیم ہے، اس کا کرم تو ہوگا۔ وہ نہ کرم کرے اس کو جیب دیتا ہے، یہ رب تعالیٰ کو ایسا جیب نہیں دیتا کہ وہ کرم نہ کرے۔
مطلب کہنے کا یہ کہ بندہ گر گرا کے کچھ مانگے اور وہ نہ دے، کیا جیب دیتا ہے یہ؟ اب جیسے مان کے چلیں کہ آپ کسی بندے کے پاس جائیں، کسی انسان کے پاس جائیں اور اس سے 10 کے نوٹ مانگیں اور آپ کہیں کہ بھائی اتنے بڑے پیسے والے امیر آدمی ہو، کیا 10 کے نوٹ نہیں دے سکتے ہو؟ جب آپ یہ بات بولیں گے نا تو اس کے نفس پر چوٹ لگتی ہے، اس کے نفس پر اسے چوٹ لگے گی۔ اب آپ نے جو ڈیمانڈ کیا وہ اپنی انانیت کے لیے وہ 10 کے نوٹ آپ کو نکال کے دے گا، بلکہ 10 کے نوٹ کیا آپ کو 15-20 تھما دے گا اپنی انانیت کے لیے۔ جب انسان کی انانیت کا یہ عالم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ مجھے یہ کبر کی چادر روا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو تکبر پسند ہے۔ تو اللہ کا معاملہ کیا ہوگا جب آپ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ فرمائیں گے کہ اللہ تو نے اس کو دیا، اس کو دیا، تیرے خزانے میں کیا کمی ہے، مجھے بھی دے دے، میں تو نہیں جاؤں گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی ضرور دے گا، ایک نہ ایک دن ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لمحہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب اس کا بندہ رو کے گر گرا کے اس سے کچھ مانگے، اس وقت رب تعالیٰ کو اس بندے پہ رحم آتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، یہ میں آپ کو راج کی بات بتا رہا ہوں۔ اب اس میں 2 چیزیں سیکھنے کے لیے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرے بندے آپ کے پاس آئیں، میری مخلوق آپ کے پاس آئیں اور کہیں کہ ہمیں اللہ چاہیے، تو ان کو بتا دینا کہ میں دور نہیں ہوں، میں تمہارے قریب ہی ہوں اور تمہاری آواز کو، تمہاری پکار کو میں سنوں گا، لیکن تمہیں اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ تاکہ تم پکارو مجھے اور میں تمہارے پکار کو سنوں اور جواب دوں۔ اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے تمہیں یہ کرنا ہے کہ تم سب سے پہلے ایمان والے بن جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، مومن بن جاؤ۔ یہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ان کو کہو کہ وہ پکاریں گے تو میں سنوں گا، لیکن پہلے تم ایمان والے بن جاؤ، مومن بن جاؤ، تب میں سنوں گا۔ کیوں؟ لعلہم یرشدون، تاکہ ان کو ہدایت ملے۔ جب ہدایت مل جائے گی تو وہ پکاریں گے مجھے تو میں سنوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب تم پکار رہے ہو نا، پکار کیا ہوتی ہے؟ پکار جوان کی نہیں ہوتی، پکار اندر کی ہے، اندر کی پکار ہے۔ اندر یہ جو ہے نا طرف کہ مجھے رب چاہیے، اندر یہ اگر طرف ہے تو یہ پکار ہے۔ تیرا دل چیخ رہا ہے، تڑپ رہا ہے اور اس تک پہنچ رہی ہے یہ بات۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ کوئی اس کے ناز اٹھائے، سمجھے؟ اللہ کو یہ پسند ہے کہ کوئی اس کے ناز اٹھائے، اور اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ کوئی اس کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ جائے۔ ہمیں کسی سے کچھ نہ لینا، مجھے میرے رب
سے ہی لینا ہے، اور میرے رب نے مجھ پر کرم کرنا ہی کرنا ہے، یہ تکیہ کر کے بیٹھ جائے، یہ توکل کر کے بیٹھ جائے کہ میرا رب مجھ پر کرم کرے گا ہی کرے گا۔ میرے رب کے علاوہ کوئی کرم کر ہی نہیں سکتا، میرے رب کو کرم مجھ پر کرنا ہی کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، وہ نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ میرے رب کو مجھ پر کرم کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ ایٹیچیوڈ بہت ضروری ہے کہ میں مولا کے در پہ، رب کے در پہ کھڑا ہوں، اس کو کرم کرنا ہی کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں میرا کوئی مولا۔ کرم کرنا ہے تو اسے ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اگر دو معبود ہوتے تو میں کہیں اور چلا جاتا، تو میرے رب، میرے اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو میرے اللہ کو کرم مجھ پر کرنا ہی کرنا ہے، یہ تکیہ کر کے بیٹھ جائے۔ اگر کوئی اور معبود ہوتا تو میں کہیں اور چلا جاتا، لیکن اس کے علاوہ تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو اسے کرم کرنا ہی کرنا ہے، آج کرے کل کرے کرنا ہی کرنا ہے۔ لہذا جن کے نہیں چلے کل تو نہیں کوئی بات نہیں، لیکن تمہارے دل کے پکار ہے نا، آپ اس پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے رب سے لو لگائے رکھیں، کرم کرنا ہی کرنا ہے رب کو ایک نہ ایک دن۔ یہ تمہارے دل کی پکار اس رسید کی طرح ہے کہ جب تم کوئی سامان لینے کہیں گئے اور اس نے تمہیں پیمنٹ کی رسید تمہیں دے دی، اب تمہارے پاس رسید ہے تو تمہیں مال ملے گا ہی ملے گا، مال ملے گا۔ تو اسی طرح دل کی پکار ہے، اگر تم نے رب کی ذات پہ توکل کر کے تکیہ کر کے بیٹھ گئے اور دل کی پکار رب سے لو لگا لیا، دل کی پکار اپنی جاری رکھی، تو تم کو رب ملے گا ہی ملے گا، ملے گا ہی ملے گا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔